اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کسی انسان کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسی میں سے ایک مورد قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ہر آیت کے بدلے پروردگار عالم اس کو 1000 حوریں عطا فرماتا ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ رمضان المبارک میں ناک میں دوا ڈالنے کا ہے۔ اگر کوئی انسان ناک میں دوا ڈالتا ہے اور وہ دوا حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر دوا ناک میں ڈالتا ہے جل کی صورت میں یا کم قطروں کی صورت میں اور وہ حلق تک نہ پہنچے تو ان کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن جو انہیلر دمہ کے مریض استعمال کرتے ہیں کہ جو حلق تک جاتا ہے اس سے یقیناً روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو سورہ مطففین کے بارے میں ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ناپ تول کرنے والوں کی مذمت کی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور یہ بدترین عذاب سے دوچار ہونے والے لوگ۔ اس سورہ میں انسان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور رب کے حضور اس کو حاضر ہونا ہے، روز جزا تک کا تذکرہ کیا گیا ہے، ابرار کا تذکرہ کیا گیا ہے، فجار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابرار کو نعمت دی جائے گی، مجرم اور مومنین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کو اگر کوئی نماز میں پڑھتا ہے تو پروردگار عالم روز قیامت سے اس کو امان میں رکھے گا اور اس کو جہنم دکھایا بھی نہیں جائے۔ اور اگر کوئی اس سورہ کو نماز میں پڑھتا ہے تو اس کو بغیر میزان کے گزار دیا جائے گا، وہ جہنم دیکھے گا بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ وائے ہو ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں بڑے سخت دن میں، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما السجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ
محجوبون۔ جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا انہا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ ہیں جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ یاد رکھو نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں۔ یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ انہیں سر بمہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وإذا مروا بهم یتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم منقلبوا فاکہین۔ جس کے مہر مشق کے ہوں گے ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت و رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں۔ بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فاکہین وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ سب اصلی گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر انہیں بھیجا گیا تھا۔ تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔